ناظرین کرام، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاکستان میں حزب اختلاف کی مشترکہ کوششوں کی ایک ایسی داستان ہے جو کئی اتار چڑھاؤ دیکھ کر اب اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے۔ مگر یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ملک میں حزب اختلاف کی کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں مل کر کسی منتخب جماعت کو گھر بھیجنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس سے قبل بھی ملک کی سیاسی تاریخ میں منتخب وزرائے اعظم کو نکالنے کی مشترکہ کوشش کی جاتی رہی ہے، اگرچہ اس بار نیوٹرل ہونے کے بیانیے کو خاصی اہمیت حاصل ہے، مگر پاکستان کے مخصوص حالات میں اکثر ان کوششوں کو کم و بیش پس پردہ طاقتوں کی غیبی امداد پر ہر بار میسر ہوتی ہے، اور جیسے آج عمران خان خط کا حوالہ دے کر اپنی حکومت کے خلاف بیرونی سازش کا نشان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے دعوے سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کھل کر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین آصف علی زرداری ان کی بندوق کے نشانے پر ہیں اور وہی ان کا پہلا نشانہ ہوں گے، مگر یہ الگ بات ہے کہ آج عمران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ کرنے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر پیش ہے، خود اس کے اپنے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اور ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے بھی مشترکہ حزب اختلاف نے ہی بھرپور مہم چلائی تھی۔ ناظرین اکرام، ذرا دیر کو ماضی کے جھروکوں سے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کے علاوہ کیا کچھ ایک جیسا ہے اور کیا کچھ الگ ہے۔ ناظرین اکرام، ملک کو 1973 کا پہلا متفقہ آئین دینے اور سیاست کو ایوانوں سے میدانوں تک لانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بالکل عمران خان ہی کی طرح محض 3.5 سال بعد ہی ایک متحدہ حزب اختلاف کی مشترکہ مخالفت کا سامنا پاکستان نیشنل الائنس کی صورت میں کرنا پڑا۔ منتخب وزیر اعظم بھٹو کے خلاف یہ تحریک ملک کی 9 مختلف سیاسی جماعتوں کے اس اتحاد نے منظم کی جسے عرف عام میں 9 ستارے بھی کہا جاتا تھا۔ 5 جنوری 1977 کو قائم ہونے والی PNA کے اس اتحاد میں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام، ابو الاعلی مودودی کی جماعت اسلامی، مولانا شاہ احمد نورانی کی جمعیت علماء پاکستان، اختر مینگل کے والد عطا اللہ مینگل کی بلوچستان نیشنل پارٹی، عبد القیوم خان کی مسلم لیگ قیوم، پیر پگاڑا اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے موجودہ سربراہ سید صبغت اللہ شاہ پیر پگاڑا کے والد شاہ مردان شاہ کی مسلم لیگ فنکشنل، نوابزادہ نصر اللہ خان کی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور اصغر خان کی تحریک استقلال شامل تھیں۔ ناظرین اکرام، جیسے آج ہر طرح کی سوچ رکھنے والے مرکز پسند، وطن پرست، قوم پرست، جمہوریت پسند اور مذہبی جماعتیں اپنی تمام نظریاتی تفریق کے باوجود ایک نقطے یعنی عمران خان کی مخالفت میں ایک جھنڈے تلے جمع ہیں، بالکل اسی طرح PNA کی تشکیل بھی صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہوئی تھی اور سب جماعتیں ایک ہی نقطے پر متحد دکھائی دیتی تھی کہ جس قیمت پر بھی ہو ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے نکال دیا جائے۔ ناظرین اکرام، جیسے عمران خان کے خلاف ہر نظریے کی حامل تمام جماعتیں مختلف سیاسی اہداف اور مقاصد رکھنے کے باوجود ایک ہو گئی ہیں، بالکل اسی طرح PNA کے اس قومی اتحاد میں بھی ہر جماعت متفرق اور الگ سیاسی نظریہ رکھنے کے باوجود ایک جھنڈے تلے جمع تھی۔ پھر PNA میں شامل یہ تمام مختلف خیالات اور متصادم نظریات رکھنے والی جماعتیں بھی شامل تو تھیں، مگر دائیں بازو کی سخت گیر مذہبی جماعتیں اس اتحاد پر ہمیشہ ہی غالب نظر آئیں۔ PNA کے جھنڈے کے سبز رنگ نے اس کے سخت گیر مذہبی ہونے کے تاثر کو مزید گہرا کر دیا تھا، جبکہ جھنڈے پر 9 ستاروں کی موجودگی نے اسے 9 ستارے کا عوامی نام بھی دے دیا تھا، اور اس تحریک کو نظام مصطفیٰ تحریک کا نام اور نعرہ دینے سے یہ قیام کے فوراً ہی بعد دائیں بازو کے زیر اثر تحریک دکھائی دینے لگی۔ ناظرین اکرام، سیاسی مماثلت کے طور پر عمران خان اور بھٹو کے دور میں ایک قدر مشترک اسلامی ممالک کی کانفرنس بھی کہی جا سکتی ہے۔ 22 مارچ 2022 کو دنیا بھر کے 57 اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں تب منعقد ہوا تھا
جبکہ بالکل اسی طرح 22 فروری 1974 کو اسی تنظیم OIC کا سربراہ اجلاس لاہور میں اس وقت منعقد ہوا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA کی تحریک کا تجزیہ کرتے ہوئے مظہر عباس کہتے ہیں کہ جس وقت 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت عروج پر تھی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا یہ کارنامہ بھی انہوں نے پوری حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر انجام دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی سفارتکاری، وزارت اور صدارت کا بھرپور سیاسی تجربہ، اعلیٰ ترین تعلیمی قابلیت، ذہانت اور عوامی مزاج کو سمجھنے کی زبردست صلاحیت بھی تھی۔ ناظرین اکرام، ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ بھٹو نے تو یہ معاملہ کر کے عالم اسلام کی ایسی خدمت انجام دی ہے جو پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی۔ بھٹو کے خلاف تحریک کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر نفاذ نظام مصطفیٰ نہیں ہو سکتی۔ بعض سخت گیر رہنماؤں نے تو مفتی محمود سے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کی بخشش نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے نہیں ہوگی کہ تم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک چلانا چاہتے ہو۔ لیکن پھر بھی تحریک چلائی گئی اور آج ہی کی طرح عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی، غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل کو اجاگر کر کے حکومت مخالف سیاسی فضا قائم کی گئی۔ 1970 کی قیمتوں پر واپسی ایک مقبول سیاسی نعرہ بن گیا، لیکن نفاذ شریعت کا نعرہ سب بیانوں پر چھاتا چلا گیا۔ نظام مصطفیٰ اور شرعی قوانین کا نفاذ جیسے نعرے گلی گلی سنائی دینے لگے۔ مقبولیت کے پیش نظر حزب اختلاف کے اتحاد PNA نے نظام مصطفیٰ اور قوانین شریعت کے نفاذ کے نعروں کو ہی انتخابی ماحول کی بنیاد بنا لیا۔ ناظرین اکرام، پھر ایک اور ضروری بات یہ کہ عمران خان نے اس وقت آرٹیکل 5 کا استعمال کر کے تمام پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیا ہے۔ بالکل یہی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بنیادی غلطی کی کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ریاسی طاقت سے دبانا چاہا۔ اس حقیقت کا ادراک کیے بغیر کہ آنے والے دنوں میں ریاستی طاقت کا ہتھیار خود ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ وہ خاص طور پر بائیں بازو کی حزب اختلاف کی جماعت نیشنل عوامی پارٹی جیسی جماعت کو ساتھ ملا کر آسانی کے ساتھ معاملات نپٹا سکتے تھے، لیکن غلطیاں ہوتی رہی۔ مثلا لاڑکانہ سے انتخاب کے وقت جماعت اسلامی کے رہنما مولانا جان محمد عباسی بھٹو کے خلاف انتخابی امیدوار تھے، مگر جان محمد عباسی کو غائب کروا کر ذوالفقار علی بھٹو کو انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب کروانے جیسی بھیانک غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ ناظرین اکرام، پھر اہم ترین نعرہ کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ ہماری سیاست میں دو قوتیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرے پاکستان کے عوام۔ ڈالر سستا ہوا تھا نا تو امریکی سامراج عوامی طاقت سے ڈرا ہوا تھا۔ عوامی طاقت عالمی سطح پر کام کر رہی تھی۔ اسلامی ممالک کی کانفرنس 1974 ہوئی تھی، بھٹو اس کے رہنما بنے۔ غیر جانبدار ممالک کی کانفرنس ہوئی تو یہ بھی عالمی پیمانے پر ایک ابھار ہو رہا تھا۔ بھٹو صاحب کو عالمی کھلاڑیوں نے اقتدار سے محروم کیا۔ پاکستان سوشلزم کا مرکز اور سامراج دشمنی کا گڑھ بن گیا تھا۔ جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی وہ سامراجیت کے خلاف تھی، یعنی انگریزوں کے خلاف تھی۔ اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ اسلامی ممالک کے سربراہان ایک چھت تلے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ القدس کو آزاد کروائیں گے، یعنی اسرائیل جو امریکہ کا سب سے بڑا مورا تھا اس کے خلاف یہ سب ممالک متحد ہو رہے تھے، ایک طاقت بن رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو ان سب سے بڑا خطرہ تھا، اسی لیے امریکہ نے اس کو کار ثواب سمجھتے ہوئے مذہبی لابی اور اسٹیبلشمنٹ کو آگے کیا، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کا دھڑن تختہ ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، مگر ملک کے مسائل وہیں کے وہیں رہے۔ آج عمران خان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ مماثلت بتاتی ہے کہ عمران خان کا انجام بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کچھ اچھا نہیں ہوگا۔